اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین، ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا دربار لگا ہوا تھا۔ آپ درمیان میں تشریف فرما تھے اور مریدین آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرید نے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری مسکرائے اور دیر تک اس شخص کی طرف دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی ترویج، علم کے پھیلاؤ کے اس طریقے کے موجد ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے، صحابہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سوال پوچھتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول جواب دیتے جاتے تھے، اور یوں علم ٹرانسفر ہوتا جاتا تھا۔ علم کی ترویج کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار بھی روزانہ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے تھے اور وہ بھی سنت کے مطابق وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے اور فہم و فرست کے وہ عظیم مینار بھی ان سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ یہ روایت حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ سے نکلی اور پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت اور مشائخ حضرات دمشق، بصرہ، کوفہ، قاہرہ اور فلسطین کی بڑی بڑی مساجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ صبح اور رات دو وقت اپنے حجروں، اپنی درگاہوں کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیتے تھے۔ علم کے پیاسے دور دور سے آتے تھے، سوال کرتے تھے اور اپنی پیاس بجھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ وقت تبدیل ہوتا گیا، ادوار بدلتے رہے، لیکن علم کے پھیلاؤ کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اولیاء کرام کا زمانہ آ گیا۔ صوفیاء کرام نے علم کی اس روایت کی مشعل تھام لی، جس کے بعد سمرقند، بہارا، خیوا، فرغانہ، کونیا، اصفہان، ہرات، استنبول، بغداد، قاہرہ، قرطبہ، اچ شریف، اجمیر شریف اور دہلی دینی اور دنیاوی علوم کے مراکز بن گئے۔ لوگ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آتے، اپنی پسند کے صوفی کی درگاہ پر بیٹھتے اور جب تک تھک نہ جاتے علم حاصل کرتے رہتے۔ انہیں ان درگاہوں پر رہنے کی جگہ بھی ملتی، کھانا بھی ملتا اور علم کے بہرے بیکراں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملتا تھا، یہاں تک کہ علم پھیلانے کا یہ سلسلہ باقاعدہ ادارہ بن گیا۔ فاطمی بادشاہ المعز الدین اللہ کے حکم پر 970 عیسوی میں قاہرہ میں اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعۃ الازہر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ یونیورسٹی علم کے اس ترویج کا پہلا وارث تھی۔ اسلامی دنیا کے تمام بڑے مدبر، محقق اور عالم جامعۃ الازہر سے منسلک ہو گئے۔ یہ لوگ دن بھر طالب علموں کو پڑھاتے تھے۔ طالب علم عصر کے بعد ہاسٹلوں میں چلے جاتے تھے۔ اساتذہ گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے چند گھنٹے گھر جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ جامعہ آ جاتے تھے۔ یہ اپنی کلاس میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر یونیورسٹی کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ قاہرہ کے عام لوگ، راج مزدور، دکاندار، غلام، کنیزیں اور مسافر آتے تھے۔ تاریخ کے عظیم اساتذہ کی کلاسوں میں بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب لیتے تھے اور اپنے باطن کو علم کے ٹھنڈے پانیوں سے سیراب کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ جامعۃ الازہر کی یہ عظیم روایت آج تک قائم ہے۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ 2012 میں مجھے قاہرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے عشاء کی نماز مسجد حسینیہ میں ادا کی
اور میں نماز کے بعد جامعۃ الازہر کے اولڈ کیمپس میں داخل ہو گیا۔ اساتذہ کے حجرے آباد تھے، پروفیسر حضرات قالینوں پر بیٹھے تھے اور ان کے گرد قاہرہ شہر کے عام لوگ، گھریلو خواتین اور بچوں کا مجمع لگا تھا۔ لوگ سوال کر رہے تھے اور پروفیسر ان کے جواب دے رہے تھے۔ میں بھی چپ چاپ ایک حجرے میں بیٹھ گیا۔ مجھے عربی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ان لوگوں کے اشاروں اور پروفیسروں کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیا کہ یہ سیاسیات کی کلاس ہے اور لوگ حسن مبارک کا مستقبل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ التحریر اسکوائر کا دھرنا ختم ہو چکا تھا۔ حسن مبارک اقتدار سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت جیل میں پڑے تھے، لیکن وہ عوام کے سوالوں میں ابھی تک آزاد تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دیر تک وہاں بیٹھا رہا، میری طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ یہ جامعۃ الازہر کی 1000 سالہ پرانی روایت ہے۔ لوگ کسی اجنبی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ صرف پروفیسر کی طرف دیکھتے ہیں اور پروفیسر صرف سوال پر توجہ دیتا ہے۔ سامعین، یہ روایت صرف جامعۃ الازہر تک محدود نہیں، بلکہ یہ روایت خوارزم شاہ کے دور میں ہیوا، سلجوکیوں کے دور میں کونیا، امیر تیمور کے دور میں سمرقند، بہارا اور شہر سبز، اور مغلوں کے دور میں ہندوستان میں بھی موجود تھی۔ امام بخاری ہوں یا پھر امام غزالی، وہ بھی شام کے وقت عوامی ہو جاتے تھے اور عام راہ چلتے غلام اور کنیزیں ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اولیاء کرام یہ روایت نبھاتے رہے۔ حضرت شیخ سلیم چشتی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں یا پھر خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ تمام اولیاء کرام یونیورسٹیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دن کو اپنے شاگردوں کی پیاس بجھاتے تھے اور شام کے وقت خود کو جنرل پبلک کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آج کے دور میں یہ روایت نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں دیکھی۔ یہ یہودیوں کی یونیورسٹی کہلاتی ہے، لیکن اس کے دروازے دنیا بھر کے پیاسوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی بھی ملک، نسل اور رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کولمبیا یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوں اور کسی بھی کلاس میں بیٹھ جائیں، آپ سے کوئی شخص نہیں پوچھے گا۔ آپ یونیورسٹی میں مہینوں پڑھتے رہیں، آپ 1-2 سال کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں، انتظامیہ آپ سے سوال کرے گی اور نہ ہی ساتھی طالب علم آپ سے پوچھیں گے جناب آپ کون ہیں اور آپ روزانہ کیوں آتے ہیں۔ بس آپ کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا آپ امتحان نہیں دے سکیں گے، آپ کو ڈگری نہیں ملے گی اور آپ استاد اور طالب علموں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر فارغ ہیں، آپ امریکہ جا سکتے ہیں، اور آپ اگر ایک آدھ ماہ کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نیو یارک جائیں، کولمبیا یونیورسٹی کے قریب کرائے پر فلیٹ لیں، دنیا کے بہترین اساتذہ اور نوبل انعام یافتہ اسکالرز کی کلاس میں بیٹھ جائیں۔ آپ ان سے جدید ترین علم سیکھیں، آپ عالم فاضل ہو جائیں۔ کولمبیا کا جے اسکول جرنلزم ڈپارٹمنٹ اور اسکول آف پبلک افیئرز پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ ان دونوں ڈپارٹمنٹ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، اسکول آف پبلک افیئرز دنیا بھر کے دانشوروں، صدور، وزرائے اعظم اور وزراء کو دعوت خطاب دیتا رہتا ہے۔ دنیا کے مختلف ملک اسکول میں نمائش بھی لگاتے ہیں۔ آپ وہاں کے مہمانوں اور نمائشوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یونیورسٹی دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو بھی بھرتی کرتی رہتی ہے۔ یہ لوگ پروفیسر آف پریکٹس کہلاتے ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی نہیں ہوتے، یہ اپنے اپنے شعبوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی ان کا پروفائل دیکھ کر انہیں پروفیسر بھرتی کر لیتی ہے۔ یہ طالب علموں کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو انہیں روایتی استاد نہیں سکھا سکتے۔ مثلاً مجھے کولمبیا یونیورسٹی میں تبت کا ایک ترخان پروفیسر ملا۔ وہ شخص 50 سال اخروٹ کی لکڑی کا فرنیچر بناتا رہا۔ یونیورسٹی نے اس مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اسے پروفیسر منتخب کر لیا۔ وہ ان دنوں تعمیرات کے شعبے کے طالب علموں کو اخروٹ کی لکڑی میں کندہ کاری کا طریقہ سکھا رہا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی کی یہ دونوں روایت قابل تقلید ہیں۔
ہمیں بھی اپنی یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ عام لوگوں کے لیے کھول دینے چاہیے۔ یہ علم کے سمندر ہیں، یہ ہر شخص کے لیے عام ہونے چاہیے۔ لوگ آئیں اور پروفیسروں کی کلاسیں اٹینڈ کریں۔ ہمیں یونیورسٹیوں میں بھی مختلف شعبوں کے ماہرین کو پروفیسر آف پریکٹس کی حیثیت سے بھرتی کر لینا چاہیے۔ یہ لوگ طالب علموں کو وہ پریکٹیکل علم سکھائیں گے جو کتابوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ سامعین، اب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، یعنی جو ہمارا موضوع تھا اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش بھی شام کے وقت عام مریدوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ ایک روز مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ لاہور کا ایک مرید آیا اور آپ سے پوچھا کہ حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری مسکرائے اور مسکرا کر دیکھا اور فرمایا خیرات۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا اور افضل ترین خیرات کیا ہے؟ آپ دیر تک سر دھنتے رہے اور پھر فرمایا معاف کر دینا۔ آپ چند لمحے رک کر دوبارہ گویائے ہوئے اور بولے دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ سامعین، حضرت داتا گنج بخش نے درست فرمایا تھا کہ تصوف کی یونیورسٹی میں صوفی کب صوفی بنتا ہے؟ یہ اس وقت صوفی بنتا ہے جب اس کا دل نفرت، غصے اور انتقام کے زہر سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ معافی کے ڈٹرجنٹ سے اپنے دل کی ساری قدورتیں دھو لیتا ہے۔ اہل تصوف کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ قاتل کو صوفی کا خون تک معاف ہوتا ہے۔ یعنی صوفیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو قاتل ہوتا ہے وہ اپنے قاتل کو اپنا خون تک معاف کر دیتے ہیں، اور یہ معافی کی وہ خیرات ہے جو صوفیاء کرام دے دے کر بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تمام آپ فرماتے ہیں کہ تم معاف کرنا سیکھ لو، تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی، سارے حجاب اور سارے نقاب اتر جائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات سے ہمیں ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل آرا۔